الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اب میں اس شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں، جناب ایڈوکیٹ فیض صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، وہ بحر صورت عظیم الشان انسانوں میں ہے۔ ولولہ اسلام اس کی رگوں میں ہے رواں، ولولہ اسلام اس کی رگوں میں ہے رواں، لرزہ اس کی فکر سے باطل کے ایوانوں میں ہے۔ ہمارے سامنے ایڈوکیٹ فیض صاحب موجود ہیں۔ آپ کا تعلق مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد سے ہے۔ الحمدللہ آپ کی زندگی کے تعلق سے جب باتیں کی گئیں اور معلومات حاصل کی گئی تو پتہ چلا الحمدللہ اورنگ آباد میں ابتدا سے آپ اس سلفی منہج پر قائم تھے۔ الحمدللہ IRC اسلامک ریسرچ سینٹر کا انعقاد کیا اور تقریباً 18 سال سے برابر آپ کا وہ ادارہ بڑی کامیابی اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے، اور بہت سارے لوگ آپ کے اس ادارے سے مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ بہت ہی مخلص، بہت ہی زیادہ سادہ مزاج، سادی طبیعت کے انسان ہیں۔ خاص طور سے آپ مختلف اداروں کی نمائندگی اور ذمہ داری بھی الحمدللہ رکھتے ہیں، جیسے ایڈکا جو ہے آل انڈیا دعویٰ سینٹر ایسوسیشن، آپ اس کے مجلس شورا کے ممبر بھی ہیں۔ لہٰذا بہت ساری باتیں نہ کہتے ہوئے صرف آپ کے سامنے آپ کو مدعو کر رہا ہوں کہ آپ اصلاح معاشرہ بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے کیسے انسانوں کو ہم آج کے معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ لہٰذا اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانے کے لیے ڈائز پر میں دعوت دے رہا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض صاحب کو۔ اب تشریف لائیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ آپ تمام یہاں اس کمپٹیشن کے اختتام کے یا اختتامی پروگرام پہ جمع ہوئے ہیں، جس میں طلباء یا جو شرکاء تھے، جو پارٹیسپینٹس تھے، انہوں نے جو کچھ لکھا، جو کچھ دیا امتحان کی شکل میں، یا جو کچھ ہوا اس کے انعام حاصل کرنے کا بہرحال آج دن ہے۔ آئیے، چونکہ مجھے ایک ٹاپک دیا ہے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے، میں اصلاح معاشرہ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے، اصلاح معاشرہ ایک بہت بڑا وسیع عنوان ہوتا ہے، کیونکہ معاشرہ مطلب سماج کی اصلاح، سماج سدھار۔ سماج تو ایک بہت، جس کو کہیں گے، ایک بڑا یونٹ ہے۔ تو آئیے میں سماج کی سدھار کے لیے ایک تھوڑا چھوٹا اس کا ایک یونٹ لیتا ہوں، اس لیے کہ سماج بنتا ہے افراد کے جمع ہونے سے، گھروں کے جمع ہونے سے۔ ایک گھر جمع ہوتا ہے افراد کے جمع ہونے سے، جہاں گھر جمع ہو جاتے ہو سماج بن جاتا ہے۔ تو اصلاح معاشرہ مطلب سماج کی اصلاح کیسے کرے؟ تو میں کیا کرتا ہوں، اپنے ٹاپک کو تھوڑا سمٹتا ہوں، مطلب تھوڑا کم کرتا ہوں، اور سمٹ کے اس کو اپنے گھر کی اصلاح، مطلب وہ یونٹ جو معاشرے کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، جہاں گھر جمع ہوتے ہو معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے کہ معاشرے کی برائیاں تھوڑی مختلف ہوتی ہے گھروں کے مقابلے میں یاد رکھی، چونکہ جب گھروں کے اندر تربیت صحیح نہیں ہوتی تو وہی غیر تربیت یافتہ لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو معاشرے میں برائیاں اور بڑھ جاتی ہے یاد رکھی۔ تو اگر ہم گھروں میں وہ محنت کرنے لگے، ہمارے گھر کے اندر وہ تربیت ہونے لگی بچوں کی، یا ہمارے گھر کے افراد ہم آپس میں ایک دوسرے کی تربیت کرنے لگے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی اصلاح کرنے لگے، تو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک اصلاح معاشرے کا کام ہو جائے گا۔
لیکن اگر یہ مسئلہ ہم نے حل نہیں کیا اور یہ سوچا کہ اصلاح معاشرہ مطلب سماج میں جو برائیاں اس کی ہم اصلاح کریں گے، تو ہم یہ جڑ تک نہیں پہنچ رہے کہ یہ برائیاں آ کہاں سے رہی اور کیوں رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک باندھ ہے، ایک ڈیم ہے، اور اس میں ایک کریک آ گئی اور پانی نکلتا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ باہر پانی کو روک رہے ہیں، تھیلے لگا کر، مٹی ڈال کر، سیمنٹ لگا کر، جو بھی ہے۔ میں کہوں گا عقل مند انسان وہ ہے جو اس کریک کو بھرنے کا پلان کرے۔ یہ نکلنے والے پانی کو تو آپ شاید روک پائیں گے، یا ہو سکتا ہے یہ پانی اس رفتار سے نکلے کہ وہ آپ نے جو روکنے کے لیے بنایا وہ بھی ٹوٹ جائے اور آپ کو بھی ساتھ بہا کر لے جائے۔ لیکن اگر اس کریک پر بات ہو کہ یہ جو شگاف، یہ کریک آیا ہے، اس کو بھرا کیسے جائے، کیا ٹیکنیک یوز کی جائے تاکہ پانی نہ رسے ڈیم سے، تو معاملہ پھر ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے وہ شگاف، وہ کریک شروع میں شاید بہت تھوڑا ہوگا، پانی بہت تھوڑا رسیں گا، لیکن دھیرے دھیرے کر کر اگر وہاں اصلاح نہ کی گئی تو وہ ایک ایسا مسئلہ ہو جائے گا کہ پھر آپ اس ڈیم کو، اس باندھ کو بچا نہیں سکیں گے۔ تو آئیے میں گھروں کی اصلاح کی طرف آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم گھر کی اصلاح کی طرف جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں قرآن کا حکم سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس پہ ایسے سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں جو رب العزت کی کسی بات کو نہیں ٹالتے، جو حکم دیا جاتا ہے کر گزرتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کے تحت میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح میرا اور آپ کا، ہم سب کا ذمہ ہے۔ یاد رکھیے یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک ایسی اٹوٹ ذمہ داری ہے جو مجھے اور آپ کو نبھانا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات میں سمجھتا ہوں ذہنوں میں واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احکام بھی ہم نے سن رکھا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار ہو جاؤ، میری بات کو غور سے سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے۔ پھر فرمایا پس امام سے، لیڈر سے، خلیفہ سے، قاضی وقت سے، پس امام سے، اس کے ماتحت رعایا کی پوچھوں گی، گھر کے ذمہ دار مرد سے، اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھوں گی، عورتوں سے، شوہر کے بچوں کی پوچھوں گی، اور غلام سے آقا کے مال کی پوچھوں گی۔ میری بات کو غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے۔ کسی بھی سماج میں 4 ہی طبقے ہوتے ہیں، لیڈرشپ، گھر کا ذمہ دار، عورت جو بچوں کی ذمہ دار ہے، تربیت کا ذمہ ہے، اور ہم لوگ کام کاج کرتے ہیں جن کے پاس، یہی طبقے ہیں۔ چاروں طبقوں سے کہا تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی اپنی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی۔ تو سب سے پہلے یہ احساس جگائیے کہ میں ذمہ دار ہوں اپنے گھر والوں کا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ کسی اسکول میں بچے کو ڈال کر ہی سوچتے ہیں کہ اب بچہ بس وہ بن کے نکلے گا جو میرا خواب ہے، سمجھ رہا، بس یہ ہماری خواہشات۔ بس میں نے ایک کالج میں ڈال دیا، بہت اعلیٰ کالج ہے، بس اب تو بس وہ بچے کا سب کچھ بیڑا پار ہو گیا، دنیا آخرت کما لیا اس نے، اس لیے کہ بہت اچھے کالج میں چلا گیا۔ ہر آدمی دوسرے پر ذمہ داریاں ٹرانسفر کرنا چاہتا، بس میں نے ایک اچھا عربی اور استاد لگا دیا، بس اب میرا بچہ تو فلاں ہو جائے گا، بس میں نے اس کو ایک دینی اسکول میں ڈال دیا، اب تو بہرحال وہ وہاں سے جب پاس آؤٹ ہو کے نکلیں گا تو اس میں کئی صحابہ اور تابعین تبع تابعین جن صفتیں وہ لے کر آگے بڑھیں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے آپ کو اور مجھے ذمہ داری کرنا ہے، یاد رکھیے ادا۔ اور جب والدین جو سب سے بنیادی، جس کو کہیں گے بچوں کے ذمہ دار ہوتے بنیادی طور سے، اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری بھول جائیں تو پھر دوسرا کوئی ہمارے بچوں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یہ میری بات لکھ کر رکھ لیجیے، آپ یاد رکھیے۔ تو ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنی ذمہ داریوں کو گنوا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں تمہاری، کہ تمہیں جو ہے اپنے گھر والوں کی، آپ کے ماتحت لوگوں کی جو ہے ذمہ داری اٹھانا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے واضح کر دیا ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سے اپنی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے۔ خواتین میں ایک غلط فہمی ہوتی تھی، میں نے سنا تھا، میں نے کئی بار بچپن میں سنا، کسی نے یہ بتا دیا یا ان کو احساس نہیں دلایا، ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں اسلام میں سوائے ان ذمہ داریوں کے۔ پہلی ذمہ داری ساس کو خوش رکھے، دوسری ذمہ داری شوہر کو خوش رکھے، تیسری ذمہ داری روز اچھے اچھے کھانا بنائے، چوتھی ذمہ داری میگزین، شمارے اور ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھے۔ یہ تمام ان کی ذمہ داریاں تھیں، اس کے علاوہ ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا وہ گھر میں رہے، گھر سے نکلے تو بس پردہ کر لے، کرنا چاہے تو، نہ کرنا چاہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا خواتین جو
ہر امت کا، ہر قوم کا آدھا حصہ ہوتا ہے، تمام کے تمام لوگوں نے سمجھا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کے کام کاج، اچھے کھانے بناؤ، ساس کی اور شوہر کی سنو، اور معاملہ پورا ختم ہوا۔ بچے ٹھیک ہے نکل گئے اچھے تو لوگ تعریف کریں گے، نہیں تو کچھ نہیں۔ مطلب حال یہ ہوا کہ امت مسلمہ نے اپنے بچوں کی ویسی جس کو کہیں گے نشر و نما، ویسی تربیت نہیں کی۔ مطلب وہ جھاڑ نہیں تھے جس کو بیج چن کر لگایا گیا، کھیتی کے لیے زمین تیار کی گئی، اس کے بعد موسم کے حساب سے بیج ڈالا گیا، پھر اس کو وقتاً فوقتاً پانی دیا گیا، پودا نکلنے کے بعد اس کی حفاظت کی گئی۔ ویسے نہیں امت مسلمہ کا نوجوان وہ جھاڑ ہے جو جنگلی ہے، لگ کر اچھا آ گیا اور پھل دے دیا تو ٹھیک، نہ بھی آیا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ محنت نہیں ہوئی، یاد رکھی جو ہونا چاہیے تھا۔ تو نتیجتاً خواتین کو ذمہ داریوں سے پیچھے رکھ دیا گیا، ان کو دینی درس گاہوں سے، درس و تدریس، خطبوں سے دور وہ رہی۔ نتیجتاً شمارے میگزینز کے زمانے میں نے دیکھا ہوں لوگوں کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا ٹاپک ہے، اور جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا قرآن کیسے ہم پڑھ سکیں گے، لیکن میں اس کا گواہ ہوں کہ لوگ ناولز کو خرید کے یا کرائے سے لاتے تھے، اور ایک ناول جس کا سائز اتنا موٹا ہوتا تھا، مطلب 400 500 100 پیجز کی ناول ہفتے اور 2 ہفتوں میں ختم کرتے تھے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب لوگوں کو قرآن کا ایک سورہ، سمجھ لیجیے سورہ کہف لیجیے، جمعہ کے دن جس کی تلاوت کرنا ہے وہ ترجمے سے پڑھنا جان پر آتا تھا، اور آج بھی ہے۔ لیکن وہی لوگ 400 اور 500 100 صفحے کی یہ میگزین و شمارے پڑھتے تھے۔ آج زمانہ بدل گیا، میڈیا بدل گیا ہے نا، حالات بدل گئے، اب پرائم ٹائم والا زمانہ رہا۔ ابھی تو حالات یہ ہے، میں اسی عام اپنے اس میں کہتا ہوں کہ 7 بجے سے لے کر یا 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک تو بیوی کو شوہر بھی لگتا کہ کیوں آ گئے یہ ٹائم پہ، مطلب پرائم ٹائم ہے، کیسا مطلب یہ ٹائم؟ مہمان اگر گھر آ جائے تو لوگ سوچتے یا اللہ یہ مصیبت کیوں آ گئی، یہ تو پرائم ٹائم ہے نا، ڈرامہ چھوٹ جائیں گا۔ اگر وہ ٹی وی گھر میں ہے جس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے تو اللہ خیر کرے، پھر تو چلو صبح ریپیٹ کر لیں گے، لیکن اگر وہ ٹی وی نہیں ہے تو کیسا ہوگا پھر؟ آج کیسے معلوم ہوگا ہم کو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ کل کی سیریز کا آگے کیا ہوا؟ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہم اپنے گھروں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آئیے گھروں کی اصلاح یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھنے کے بعد ایک اہم چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ نکات آپ کے سامنے سرسری طور سے 10 نکات رکھوں گا گھروں کی اصلاح کے تعلق سے۔ تو پہلا جو میرا نقطے سے پہلے میں جو بات سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے، گھر کی اصلاح شروع کیسے ہوں گی؟ گھر کی اصلاح تب شروع ہوں گی جب گھر میں ایک ماحول ہوگا۔ کیسا ماحول؟ وہ ماحول جس میں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اب آپ کہیں گے ارے آپ کو تو پتہ ہی نہیں، مطلب آپ کون سے زمانے میں رہتے ہو؟ ہم سب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ چلیے میں آگے بڑھتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ کسی بھی گھر کی اصلاح تب ہو سکتی جب گھر کے افراد ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ آئیے، ایسے کتنے والد یہاں بیٹھے ہیں، والد، والدہ نہیں کہہ رہا ہوں، ماں نہیں کہہ رہا ہوں، باپ، والد بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے کئی دنوں سے بات نہیں کی سوائے حکم کے علاوہ، یہ کر دو اور یہ مت کرو، اس کے علاوہ کوئی بات کی ان سے بیٹھ کر کہ بیٹا آج صبح سے کیا ہوا، آؤ بیٹھتے ہیں۔ احتساب کی نیت سے نہیں، بات چیت تعلقات کی وجہ سے۔ بتائیے کتنے والد تھے کہ میں روز 10 منٹ بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ آج تو حال یہ کہ بچہ آپ جب گھر آتے ہیں تو کہہ رہا ابو مجھے یہ کرنا تھا، آپ بولتے بعد بڑھو، بعد میں آؤ، اہم کام کر رہا، چونکہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں، ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر، عام زبان میں انگلیاں کر رہے ہیں آپ۔ یہ آپ کی لائف، یہ لائف میں نے یہی بولا تھا تم کو کر دو، کل اسکول کا بولا تھا کر دو، عربی گئے تھے نہیں ہوا تھا، فلاں چیز تھی کر دو، ہو گیا ختم۔ یہ تو وہ تھے جو آپ نے احکام، لیکن وہ تعلقات بننے والے کہاں چیزیں کہ بیٹا صبح سے کیا ہوا، مجھے آپ کی بڑی یاد آ رہی تھی، میں سوچتا رہا آپ کے تعلق سے کہ آپ اسکول سے آئے نہیں آئے ٹائم پر۔ کل آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ رکشے والا اسکول کا آپ کے لیٹ آ رہا، آج ٹائم پہ آئے نہیں، مجھے فکر بھی اپنے بچے کی۔ کل آپ نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کھانے میں فلاں تھا، آج ڈبہ کیسا دیا تھا مما نے آپ کو یا امی نے آپ کو، میں سوچ رہا تھا اس تعلق سے۔ بچہ کہے گا میرا والد میرے بارے میں سوچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک نوجوان صحابی جو بعمل ایک انسان تھے وہ گزرتے ہیں، ایک بزرگ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نوجوان گیا نا اس سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ نوجوان صحابی جب چلے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کرتے ہیں، کیا تم نے اسے کبھی بتایا کہ تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو؟ تو کہا نہیں، تو کہا فوراً جاؤ بتا کیا ہو۔ وہ دوڑے دوڑے گئے اور کہا ہے نوجوان میں تجھے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ نوجوان بدلے میں جواب دیتا جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک اجنبی نوجوان صحابی کو ایک بزرگ صحابی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے اپنے بچوں سے کبھی ایسا اظہار کیا بیٹے میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں؟ اپنی بچی سے کبھی اظہار کیا کہ بیٹی میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں؟ بیٹیوں سے تو بیزارگی کا اظہار رہتا، اب پرایا دھن ہے،
کب اٹھ جاتی کی تو میں ذرا ہلکا ہو جاتا، تو اٹھ گئی تو میں حج کو چلا جاتا، یہ اٹھے نہیں بول کے میرا دل بیٹھتے جا رہا۔ یہ تو بیچاری پہلے سے سوچتی کہ میں جتنے جلدی گھر سے میرا بیڑا غرق ہو جائے، میرا باپ خوش ہو جائے، میرے لیے اچھا ہوں گا، پھر جہاں جاؤں وہ جو تکلیف دے میں سہ لوں گی، کیونکہ اب میرا جنازہ یہاں سے نکلے چونکہ واپس والد کے پاس اس لیے نہیں جا سکتی ہوں، اس کے لیے میں بوجھ ہوں۔ اس لیے میں نے پہلے لڑکے کی مثال دیا، لڑکی کی بعد میں دے رہا ہوں۔ لڑکوں سے تو محبت کرتے، کبھی پوچھا اظہار کیا، کئی بچی سے اظہار کیا، بچوں سے تو پوری توقعات ہے ہماری۔ گھر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر وہ بن جائے جیسے صحابہ اور صحابیات کے مطلب وہ دور دیکھا ہم نے، لیکن وہ ماحول کب بناؤں گے، زمین کو نرم کب کروں گے؟ وہ بات کرو سب سے پہلے میاں بیوی کی بات چیت، شوہر ہے بیوی ہے، ایک کمرے میں ہے، ویسے قریب کیا ہوں گا، بازو لیٹے ہوئے ہے لیکن دونوں کی پیٹھ ایک طرف ہے، یہ بھی اپنی چادر میں کٹ 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 لگا اور وہ بھی اپنی چادر میں کٹ 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 کٹ، سمجھ رہے آپ؟ خالی وہ ٹی ٹوں ٹوں ایسی آواز آ رہی ہے اور ایک روم میں دونوں کی پیٹھ۔ اب اصلاح کہاں سے ہوں گی مجھے بتائیے، کیونکہ دونوں کو فرصت نہیں ہے، اپنے اپنے کام ہیں، اپنی اپنی زندگی ہے، اپنا اپنا معمول ہے۔ اب اصلاح کیسے ہوں گی؟ کیا ایسا کوئی ٹیکنیک اور طریقہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو دیکھا، پورا ڈیٹا میرے جو ذہن میں میری باتیں ہیں بچے کی اصلاح کے تعلق سے، وہ ڈیٹا میری آنکھوں سے نکلا، بچے نے ریسیو کیا اور بچے کی زندگی تبدیل ہو گئی دوسرے دن؟ ایسا کچھ ہے تو طریقہ بتائیے، وہ طریقہ آزمائیں گے پھر کہ خالی ایسا دیکھے اور کام ہو جائے۔ میں نے کچھ جانوروں میں خاص طور سے اگر چوٹی کی مثال ہے تو چوٹیوں میں یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، اللہ نے ان کو بنایا ویسے، کہ وہ جب چلتی ہے تو ان کے لعاب میں وہ پورا کوڈ کر دیتی ہے ان کا پیغام، اور وہ جب چلتی ہے تو ایک دوسرے کو منہ لگاتی ہے، اس کا لعاب اس کے منہ میں جاتا ہے، وہ لے کر پورا میسج یہاں سے جانا ایسے جانا، میٹھا یہاں پڑا ہوا ہے، فلاں فلاں راستہ ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ ڈیکوڈ کرتے ہیں، تو ان کو رکنے کا ٹائم نہیں لگا چلے۔ انسانوں میں نہیں ہے لیکن ایسا، انسان جب تک بیٹھتے نہیں بات نہیں کرتے یہ چیز نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مثال لے جو صحیح مسلم کی روایت اور سب سے طویل حدیث ہے، عقیدے پہ بھی نہیں ہے اور معاملات کی بھی نہیں، سب سے طویل حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ماں عائشہ ان کو کئی عورتیں جو بات کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں سناتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قصہ سنتے ہیں جس میں 8 سے 10 آدمیوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو بیویوں نے اپنے شوہر کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اتنوں کا سنا ہے، اس میں سب سے اچھے کون ہے بتائیے اب آپ۔ بات چیت ہو رہی ہے میاں بیوی کے بیچ میں، بتانا یہ چاہ رہا تھا، اور شوہر خاموشی سے سن رہا ہے اپنی بیوی کی ساری باتیں، پھر اتنے خاموشی سے کہ وہ سمجھ بھی رہا ہے، پھر جواب بھی دیتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اگر زیادہ زیادہ سنے تو کیسا ہے، وہ بڑے یہ کرنا ہے بچوں کو یہ دلانا ہے فلاں، ہاں کیا بول رہے تھے، میں جب سے تو وہی بول رہی تھی نا، میں نے نہیں سنا تھا۔ اب ایسے ماحول میں آپ اصلاح کے بولے بیٹے آپ کی اصلاح کر لو، تو وہ بولتے ہیں نہیں ابا آپ کو تو فرصت ہی نہیں، کیسے اصلاح ہوں؟ ماحول ماحول ماحول، تو اپنے بچوں سے کم از کم بات کرنا شروع کریں، انشاءاللہ بات کرنا شروع، اور ایسا ماحول بنائیے کہ جب والد کو بچے دیکھے خوش ہو جائے، کیا والد گھر میں آ گیا۔ میں والداؤں کا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ بچے والداؤں سے اکثر بہت بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے تعلقات ماں سے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ والد کو کوئی پیغام پہنچانا ہے تو وہ پوسٹ مین ماں ہی ہوتی ہے، وہ ابا کو بول دو ذرا میرے کو پیسے ہونا، امی آ کے بولتے وہ بچہ بول رہا پیسے ہونا، ابا بولتے بچے کو بول دو نہیں دیتا، امی جا کے بولتے بچے ابا نہیں دیتے، کہیں بھی آپ اور بیٹا سامنے نہیں ہے، اس میں پورے قصے میں کون ہے پوسٹ مین؟ ماں ہے۔ امی بولے کہ تم نے میں نے کل بولا تھا ابا کو یہ دو، تو ہاؤ میں بولتی آج، مطلب وہ ایکنالجمنٹ بھی چاہتا ہے کہ خبر پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے، رپورٹ برابر 2 بلو نہیں آ رہے، خالی نشان 1 2 آ رہے کہ تم تک پہنچ گیا، کہ وہاں تک گیا کیا میسج؟ بولتے نہیں بیٹا میں آج بول دیتی، پھر آئے امی کیا ہوا بولے کہ شام میں، دیکھ رہے بات چیت نہیں ہو رہی، ماحول نہیں ہے ابھی، وہ ریلیشن شپ۔ میں ایسا جانتا ہوں اس مجمع میں ایسے بھی والد بیٹھے جو میری بات کو سن رہے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا ان کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، اور کئی تو بھی اس کے اماں نے ڈالے وہ جاتا، کوئی تو بھی کالج میں کچھ تو بھی پڑھتا ہو، آپ کا ہاں میرا ہی بچہ، وہ میں ذرا ان کی والدہ سب کرتے، میں ذرا دیکھتا نہیں، میں بولتا فیس کتنی لے لو اور بس چلے جاؤ یہاں سے، بس تم کر لو جو کرنا ہے، مجھے وہ نہیں۔ کیسے وہ ماحول بنے گا؟ آج حالت یہ ہے کہ والد گھر میں داخل ہوا، بچہ سامنے بیٹھا ہے، مطلب کھانا کھا رہا ہے، چھوٹا بچہ چھوٹا والا آ گیا اور کھانے میں بیچ میں ہاتھ ڈال دیا، تو جو اس کی کیفیت ہوتی پھر ایک زوردار تماچا اس کو پڑتا ہے، چونکہ والد کا بھی حال ہی ہے کہ باس کا غصہ، راستے میں گاڑی کس نے ڈیش مار دیا اس کے ڈیش کا غصہ، فلاں غصہ، یہ غصہ سب جمع ہے، مطلب ایک فیز ریڈی ہے، صرف اس کو ارتھنگ چاہیے کہاں نکلے اب وہ، تو وہ بچے اور وہ بیوی رہتے، امی بھی جیسی دیکھتے آفس میں آج باس کا کچھ ہوا ہوگا تو بچوں آج تو بات ہی مت کرو، کل سوچیں گے کیا کرنا ہے،
آج تو سوچو بھی مت. تو والد کی حالت ہے, اور وہ لگا دیتے کہ میرے سامنے آنا نہیں کھاتے وقت یہ ڈسٹرب کر رہا میرے نیوالوں کو. یہ حالت. ایک والد گھر میں داخل ہو رہے ہیں, 2-3 بچے آپ کو سمجھ لیجیے. ایک بچہ ماں کے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھا ہے, کچھ کر رہا ہے. ایک بچہ چھت پہ چڑھا ہوا ہے, سمجھ آپ, ایک بچہ ماں کے ساتھ بیٹھا ہے, ایک بچہ کوئی کمرے میں ہے. اب والد آ رہے ہیں, اب چونکہ ماحول نہیں ہے, والد اپنا غصہ نکالتے ہیں. تو جیسی والد گھر میں داخل ہوتے امی چلاتے ابا آ گئے, تو جو چھت پہ ہے نا گھر کے, وہ بازو والوں کی چھت پہ کود کے چلا جاتا, کیونکہ ابا آ گئے. اب بہت ڈینجرس. وہ جو بچہ کھیل رہا ہے نا, وہ بچہ کمرے سے نکل کے پلنگ کے نیچے چھپ جاتا, اس لیے کہ ابا آ گئے. اور جو آٹا جو کھیل رہا تھا نا, وہ ایک دم خاموش بیٹھا رہتا. اور امی بھی ہلو ہلو سانسیں لیتے, کیونکہ تیز سانس نہیں لے سکتے ہیں. تو پوچھیں گے کیا ہوگا تم کو, تو پھر وہ میں جواب نہیں دے پاؤں گی. اب ایسے ماحول میں شوہر بول رہا کہ میں چاہتا ہوں ہم قرآن حدیث سے عمل کریں. وہ بولتے یار کیا ہے کام جھاڑ رہے آپ, بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی, ماحول نہیں, ماحول نہیں. جب وہ ماحول ہوگا, جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں روز شام میں بات کرتے ہیں, کھاتے وقت, سونے سے پہلے, صبح آتے جاتے, گاڑی پہ جب ڈرائیو کر رہے تو اپنا کام نہیں کر رہے, بچے سے پوچھ رہے, اس کے مسائل دیکھ رہے, بچیوں سے بات کر رہے, تو اب ایسا ایک ماحول ہوگا کہ باپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ پہچان لیں گے ہم سے کچھ نہ کچھ مسٹیک ہو رہی ہے. والد صاحب میرے ناراض ہو گئے تھے, نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے, میرا ابا مجھے اتنا محبت کرتے ہیں نا. بچے گھر سے باہر تھے, ابا گھر میں آ گئے بول کے لوگ دوڑے دوڑے آ رہے کہ اب میرے والد گھر میں آ گئے, اب میں باہر نہیں رہ سکتا ہوں. فرسٹ یہ ماحول ہونا چاہیے, یہ زمین تیار ہونا چاہیے. اب یہ زمین ماشاءاللہ تیار ہوگی, تو پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم کو آپ کے گھر میں عام کرنا ہے. مجھ سے پہلے 2 مقررین نے اسی بھی بات کی, ایک نے دعوت اسلام کیسے پہنچائے, اور دوسرے مقرر نے قرآن کی فضیلت اور عظمت پہ بات کی. یہ سب سے پہلے آپ کو عام کرنا ہے, قرآن کی تعلیم عام کرنا ہے, قرآن کو عام کرنا ہے, اس کے ٹیچنگز کو عام کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو سننا ہے, اس کو پریکٹس میں لانا ہے. گھر میں بچے بڑوں کو پڑھتے ہوئے دیکھیں, بڑوں کو سمجھتے ہوئے دیکھیں, بچوں کو سمجھاتے ہوئے دیکھیں. جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, قرآن سمجھیں گے, ان کو بھی سمجھائیں گے, جو بھی زبان وہ سمجھتے ہیں. آپ ترجمہ ہندی یہاں کامنلی چلتی ہے, ہندی میں پڑھ کے سنائیے, اردو سمجھتے اردو میں سنائیے, اور کوئی لوکل لینگویج سلینگ جو بھی آپ کے چلتی ہے اس میں سنائیے. بچوں سے آپ کا رابطہ اور ایک ریلیشن شپ بنے گا. بچوں سے جب آپ ڈیلی بیٹھیں گے, قرآن سنیں گے. ایسا کتنی بار ہوا کہ آپ میں سے جو بڑے لوگ ہیں, ماں ہیں, باپ ہے, وہ بچوں کے ساتھ لے کے قرآن پڑھتے بیٹھے ہو ترجمے کے ساتھ. یقیناً میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, اور میں دلیل بھی نہیں چاہتا ہوں آپ لا کے بتائیں فوٹو کے ساتھ کہ میں پڑھتا ہوں, نہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کامنلی نہیں ہو رہا ہے, نہیں ہے. عام طور سے کہاں پڑھ رہے ہیں ہم, میگزین شمارے ٹی وی ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں. برا مت لگنے دیجیے میری باتوں کا. گھر کے دادا بھی موجود ہے, دادی بھی موجود ہے, نانا بھی موجود ہے, نانی موجود ہے, بڑے سے لے کر چھوٹا, اور بہائے سے بہا ایڈ جا رہے, آپ سب مل کر دیکھتے ہیں. صرف قرآن ساتھ مل کے پڑھو تو ذرا شرم آتی, میرے کو جھجک محسوس ہوتی, میں کیسے پڑھوں کہ میرے کو الگ ہی ایسا ہوتا, میں کیسے سمجھاؤں فلاں ہوتا. باقی ساری برائی میں آپ کو نہیں ہوتی, یہیں آپ کو ساری جھجک اور شرم محسوس ہو رہی, اس کو نکالیے. بچوں کے ساتھ بیٹھیے, قرآن اور سنت کی مطلب سنت کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کی تعلیم لے کر. یہ بڑی افسوس کی بات ہے, ہمارے بچے تمام چیزوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں. قرآن و سنت کا سوال آ جائے تو ہمارے چہروں پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے, قرآن و سنت کی تعلیم کو اپنے گھر میں عام کرنا ہے. عام کرنے کے لیے ریڈنگ کرنا پڑے گا, ریڈنگ کی بات سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا, ترجمہ پڑھنے کے بعد امپلیمنٹیشن لاگو کیسے کیا جائے, عمل کیسے, اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا پڑے گا. یہ پہلا کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. سیکنڈ کام, ہم اپنے گھروں کے اسلام میں ہمیں کیا کرنا ہے, جب قرآن و سنت کی تعلیم کو ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, سمجھ رہے, سمجھا رہے, عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو فکر کر رہے ہیں. یہ جب فرسٹ فیز انشاءاللہ گزر جائیں گا, سیکنڈ فیز ہم کو جانا ہے جو بڑا اہم فیز ہے, یاد رکھیے. اور یہ وہ فیز ہے جہاں گھر کی بنیادیں شروع ہوتی ہے. یہ سٹارٹنگ ہے. کیا ہے, گھر کی بنیاد کیسے شروع ہوتی ہے, آپ دیکھ لیجئے. آپ کے دادا تھے, دادا کے آپ کے سمجھو چچا وغیرہ کتنے تھے وہ دیکھ لیجئے. اس کے بعد کیا ہوئے, شادیاں ہوئی, سب الگ ہو گئے. تو گویا شادی سے 2 لوگ ملے اور گھر الگ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو ظاہر سی بات ہے, یہ گھر کی شروعات ہے, یہ بنیاد ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے, یہ بنیاد ہے. یہ بنیاد کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور نکاح جب انسان کرے, یاد رکھیے, یہ دوسرا میرا نقطہ ہے, وہ ہے شرعی بنیادوں پر نکاح ہو. اس لیے کہ نکاح یہ بیس ہے جہاں خاندان بنتے ہیں اور یہاں سے گھر شروع ہوتا ہے. یہ بیس کو ہمیں کس بنیاد پہ رکھنا ہے, قرآن اور سنت کی بنیاد پر. اور ظاہر سی بات ہے, جب لڑکا قرآن و سنت کی سوچتا ہوں گا, لڑکی قرآن و سنت والی تلاش کریں گا. میں یہ کیوں کر رہا ہوں, لڑکا لڑکی تلاش کریں گا. انڈیا میں جنرلی ایسا ہوتا ہے, لڑکیاں والے رشتے نہیں لاتے, لڑکے والے لے جاتے ہیں, اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ایسا بھی سماج ہم نے دیکھا ہے, لڑکیاں بھی رشتے لے جاتے, لوگ لے جاتے, یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مائی حفصہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال ہوا, جب ابھی وہ جو ہے اللہ کے رسول کی نکاح میں نہیں آئی تھی, تو خود عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ کئی لوگوں کے پاس لے گئے تھے, روایتوں میں آتا ہے.
سمجھ رہے بات؟ ہمارے انڈیا میں میرا سسٹم نہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کس بنیاد پہ نکاح ہو، ہمارے دینی بنیاد پر نکاح ہو. تو چونکہ یہ فاؤنڈیشن ہے، اب جب نکاح دینی بنیاد پہ ہوں گا انشاءاللہ تو آنے والی نسلوں سے بھی توقع ہائے ہے کہ یہ بھی دینی بنیادوں پر نشر و نما پائیں گے. ہمارے پاس نکاح دینی بنیادوں پہ آج کل نہیں ہوتے ہیں. اب گھروں کی اصلاح کی میں آگے بات کیا کروں، یہ نکتے میں اگر ہم فیل ہو جائے تو پھر آگے معاملہ زیادہ باقی نہیں رہتا ہے. آج ہمارے نکاح کن بنیادوں پہ ہوتے بتائیے؟ آج ہمارے نکاح خوبصورتی کے بنیاد پہ ہوتے ہیں. خوبصورتی کیا ہے؟ وہ ہمارے خود کے من گھڑت بنائے ہوئے پیمانے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے دیے گئے، شریعت کے دیے گئے پیمانے اصول نہیں ہیں. تو خوبصورتی ٹھیک ہے، اس کے بعد حسب نسب، ہاں اس کے بعد انکم، لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے یہاں کہ جاب وغیرہ. لوگ ایک زمانہ تھا، آج بھی وہ زمانہ ختم نہیں ہوا، جہیز مانگتے تھے، بھائی زیادہ مال ہے زیادہ لائیں جہیز ملیں گا، لکھ کر دیتے تھے. اب ذرا تھوڑا سا جھجک ہوتی ہے تو جاب والی تلاش کر لو تو مسئلہ ختم ہی جاتا ہے، لائف لانگ چلتے رہیں گا انشاءاللہ. اب ایک ساتھ لو 2-4 لاکھ کا، اس سے اچھا 20,000 کی اگر نوکری تو 2,40 تو ہر سال یوں ہی آ جا رہا، تو کیا کرنے کا پھر 2 سال میں وصول ہو جاتے ہوتے ایک ساتھ مانگنے کے. اچھا یہ نیا طریقہ نکالا گیا. کتنی افسوس کی بات ہے، جو خوام تھا کما کے لا کر کھلانا ذمہ داری تھی، وہ بھکاری بن گیا ہے. وہ اب توقع کرتا ہے کہ وہ خوام نہیں کوئی اور اس کو کھلائے. سبحان. تو مال کی بنیاد پر رشتے ہو رہے ہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر رشتے ہو رہے ہیں، حسب نسب کی بنیاد پر رشتے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہ تو سوسائٹی، فیملی، اسٹیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا بنیادوں پہ ہم رشتے کر رہے ہیں. وہ بنیادوں پہ رشتے نہیں ہو رہے، گھر وہ بنیادوں پہ قائم نہیں ہو رہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ جب شادی دینی بنیادوں پہ نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو میاں صاحب ہے، مطلب جو شوہر ہے، وہ نظر ہی نہیں آتے ایک مہینہ. اب بعد میں آپ پوچھ رہے بھائی 1 مہینہ کہاں تھے؟ ذرا بول نہیں سکتا، ذرا جا کے آیا. کہاں جا کے آ گیا؟ حج عمرہ نہیں، بس سب. چونکہ جب معاملہ ہوا تو دینی بنیادیں دونوں طرف نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا؟ ان پر ڈومیسٹک وائلنس ڈال دیا. 498 یہ جناب 15 دن کے لیے ریمانڈ میں چلے گئے، بیل ہو کے آنے تک 1 مہینہ لگ گیا. تو بولے میں ذرا جا کے آیا. بول نہیں سکتے نا کیا ہوا، سمجھ رہے؟ یہ ہوتا ہے چونکہ شریعت کی بنیادوں پہ ملے نہیں، تو الگ بھی شریعت کی بنیادوں پہ تھوڑی ہوں گے، من مانی بنیادوں پہ. تو اپنے پیمانوں کو ختم کیجیے جو گھٹیا ہم نے اپنے بنائے ہیں. اپنے نکاحوں کو سادہ، کتاب و سنت کے مطابق، سستا، ہلکا، بغیر بوجھ کے، بغیر سماج کی جو گھٹیا روایتوں کو وہ کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق کیجیے. لڑکی کا سلیکشن یا لڑکے کا سلیکشن کس بنیاد پہ ہو؟ دین داری کی بنیاد پر. ہمارے پاس دینداری صرف انٹری کارڈ رہتا، دیندار لڑکی چاہیے، بہت دیندار لڑکی، آ جائیے ادھر ایک دیندار گھرانا ہے، وہاں گئے، ارے ان کے پاس تو مہمان آئے تو 10 کپ لائے، 10 میں سے 2 کپ الگ تھے ڈیزائن میں. یہ کیا گھرانا ہے؟ پتا اتنے بھی کم، ایسا تھوڑی ہوتا. ارے ہم ان کے گھر پہ چلے گئے، 2 پردے الگ الگ تھے، ایک جیسے لگانا چاہیے، فیشن کا دور ہے، کلر تو گھر کا ایسا تھا. آپ نے دیندار بولے نا، تو پھر یہ سب کہاں سے آ گیا؟ اب تو بولتے ایسا، خالی بولتے تو کیا ایسا صحیح رہتا تھوڑی. یہ آج کل ہو رہا ہے، اور اس بنیاد پہ پھر نکاح ہوتے ہیں. خوبصورتی کے اپنے پیمانے، کس نے دیے پیمانے؟ آج خوبصورتی کا کیا پیمانہ ہے آپ کے بتائیے مجھے. خوبصورت مطلب گورا ہونا. لڑکیوں کے تعلق سے تو یہی معاملہ ہے ہمارا. تو لڑکے بیچارے جن کو لڑکی ہو جاتی تو پہلے تو وہ پریشان رہتے کہ لڑکی ہو گئی، لیکن ہونے کے بعد یہ بھی دیکھ لیتے کہ کلر وغیرہ کیسا ہے. سبحان اللہ، ابھی شادی کو بہت ٹائم ہے، پیدا ہو رہی تو یہ سب ہوتا ہے کیونکہ سماج نے بہت برا حال کر دیا. لڑکی کی پیدائش ایک طرح سے ان کے لیے پرابلم اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتی. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، ان کی بیویاں، ہماری مائیں، اگر ہماری ماں کو لے لے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، سب رنگ روپ ڈیل ڈال میں سب مختصر، سب الگ الگ ہے، سب الگ الگ ہے دیکھنے دکھانے میں، قد، ہائٹ، یہاں کچھ نہیں. یہاں دینداری کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا گیا. ہماری پہلی ماں مائی خدیجہ ہے تو 2 مرتبہ بیوہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مائی سودا سے نکاح کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ڈیل ڈال میں بہت، مطلب جس کو کہیں گے قد بھی اونچا تھا اور کافی صحت مند تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے حج کے اندر ان کو رات میں نکلنے کا حکم دیا تھا. وہ پورا مسئلہ ہے اپنی جگہ. وہ قد میں زیادہ تھی، صحت میں زیادہ تھی. ہاں، مائی صفیہ ہے، چہرے پر ایک نشان تھا، کلر اچھا تھا لیکن چہرے پہ ایک نشان تھا، کالا نشان، جو کہ ان کے والد نے کسی زمانے میں مارا تھا، اس کا اثر تھا وہ. مائی عائشہ ہے، ہر ماں ہماری مختلف ہے، اور کوئی بھی کنواری نہیں سوا مائی عائشہ کو چھوڑ کر، سب یا تو دلخہ یا بیوہ ہے. یہ حالت. اب مسلمانوں کون سی مثال تم کو پھر چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کے دعویٰ کرتے تو ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن نبی کی زندگی تو کچھ اور ہے، ہمارا زندگی کا عمل تو کچھ اور ہی ہے.
ذرا سا وزن، رنگ، فلاں ہائٹ، ہیلتھ، بال کا کلر، شیڈ کارڈ لے کے گھومتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ کی بچی خوبصورت تو ہے لیکن ہم کو جو ہے اسنو وائٹ چاہیے تھا، آپ کی بچی ملکی وائٹ ہے تو تھوڑا سا نہیں جمے گا. یہ حالت. کیسے گھروں کی اصلاح ہوں گی جب دینداری بنیاد نہیں ملنے میں پھر تمام چیزیں دنیا پرستی کی بنیاد پہ ہوتی، آگے معاملہ ویسے ہی چلتا ہے. تو اپنے نکاحوں کو نوجوانوں اپیل کرتا ہوں دینداری کی بنیاد پہ کرو، اور اللہ کے لیے یہ جہیز کے سسٹم کو، یہ بھیک کے سسٹم کو ختم کرو اپنے اندر سے. جب میں الفاظ ادا کرتا ہوں بہت سے لوگ برا مانتے ہیں، برا ماننے کی چیز ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر ایسی کون سی دکان ہے جہاں میں آؤں، آپ کی کوئی دکان ہے تو بتائیے مجھے، میں وہاں آؤں سامان بھی لوں اور بولوں یہ سامان 1000 روپے کو 1000 روپے دو، تو بولیں گے یار یہ کون سی بات ہے، 1000 کا سامان ہے تو تم 1000 دوں گے. تو یہ کون سا اصول ہے کہ تم کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے جاؤ، بیٹی بھی، جہیز بھی، جوڑا گھوڑا بھی، عزت سب تم کو ہی ہونا. تو یہ کون سی دکان ہے جہاں سامان کے ساتھ پیسہ بھی ملتا ہے تم کو کہ کتنے کا سامان خریدا پیسہ بھی لوٹنا. یہ تو حالت کر دیا ہم. نکاح کرو تو مہر دو، تو نکاح کرتے مہر تو نام کو دیتے، جہیز اتنا لا لیتے ہیں کہ وہ زندگی بھر بیچارے آپ کو یاد رکھتے ہیں برائی سے اچھائی سے کہ لے گیا سب بیچارے نے جو کچھ کمایا تھا میں نے. یہ تو حالت ہے ہماری. تو ختم کرو اس سسٹم کو، سادہ کرو، دینی بنیاد پہ کرو. تم دیکھو گے آنے والی نسلیں بہت مختلف ہوں گی انشاءاللہ. کیونکہ نکاح بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. تو دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ ہے یاد رکھیے جو ہم کریں گے گھروں کی اصلاح کے تعلق سے، وہ یہ ہے گھروں کے اندر پردے کا ماحول ہو. پردے کے معاملے میں آج بہت کمزوری نظر آتی ہے. پردے سے مراد گھر میں کون آئیں گا، اور اگر گھر میں سے عورت باہر جائیں گی تو کیسے جائیں گی، دونوں جگہ پردے کا معاملہ ہے. گھر میں کون داخل ہوں گا اور کیسے داخل ہوں گا، اور گھر سے عورت باہر جائیں گی تو کیسے جائیں گی، چونکہ یہاں پردے کا مسئلہ ہے. گھر میں کوئی آئیں گا تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گا. یاد رکھیے یہ تو معاملہ محرم اور غیر محرم کا مسئلہ نہیں، یہ تو داخل ہونے کا ہی مسئلہ ہے کہ گھر میں جب بھی جائے انسان، چاہے آپ والد کی حیثیت سے جائے، کسی بھی حیثیت سے جائے، گھر میں اگر عورتیں ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، بیوی کا معاملہ تو الگ ہے، تو آپ کو دستک تو نہیں دینا، اجازت تو نہیں مانگنا، لیکن اشارہ کرنا ہے کہ کوئی گھر میں داخل ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی والدہ ہو، آپ کی بیٹیاں ہوں، اپنے دھن میں ہیں، گرمی اور سردی کا معاملہ ہے، اپنے چونکہ عورتیں گھر میں ہیں تو اپنے دھن میں اپنے حال میں دوپٹے وغیرہ رکھ کے کام کر رہی، ٹھیک نہیں دیکھیں گے. تو یہاں اتنی احتیاط. آج ہم نے گھر میں آنے کا سسٹم بھول گئے. گھر میں آنے کے معاملے میں ہمارا سسٹم یہ کہ گھر میں جتنی زیادہ جان پہچان اتنا بے دھڑک گھس جاؤ. اگر کوئی گھر میں بیل مار گیا تو بولیں گے ارے کیا اتنا تکلف، کیا اتنا اجنبی کر دیا کہ ہم کو گھر میں بیل مار. لیکن وہاں تو آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، محرم بھی نہیں بچیوں کا آپ کے، نہیں وہ سسٹم نہیں. یہاں پر بھروسے کا معاملہ ہے، لہٰذا کوئی بھی بغیر دستک دیے کہ آ جائے. جتنا زیادہ پہچان اتنے بغیر اجازت کے آپ گھستے چلے جاؤ، اور جتنی زیادہ پہچان اتنے اندر تک گھس سکتے ہیں بغیر اجازت کے. جبکہ قرآن نے تو یہ کہا کہ تمہارے اگر بچے ہو تو دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتارے رہتے ہو، مطلب کم کپڑوں میں ہوتے ہو، بچوں کو بھی سکھاؤ کہ اگر گھر میں داخل ہونا ہے کمرے میں تو کیسے داخل ہونا ہے جہاں میاں بیوی یا ماں باپ اکیلے رہتے ہیں. پھر ہم کو کیا ہو گیا، تو آنے کا بھی سسٹم ختم اور جانے کا سسٹم تو ہمارے پاس بہرحال کیا رہا. سمجھ رہے آپ کہ کچھ لیڈیز کا تو یہ حال ہے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، آج کپڑے بہت میلے، برقع پہن لیتی. سمجھ رہے آپ، مطلب کپڑے میلے تو برقع پہن لیتی. اب اپنے اندور میں نہیں ہے، بمبئی میں ہے تو یہاں برقعے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہاں تو سب فرشتے رہتے. مسئلہ صرف اندور میں ہے. بمبئی میں آپ جائیں گے یار یہ آدمی تو پہچان کے دکھ رہا اپنے محلے کا ہے، ساتھ میں عورت کون ہے، تو پتہ چل رہا ان کی بیگم ہے جس کو آپ نے بغیر نقاب کے تو دیکھا بھی نہیں اندور میں، لیکن بمبئی میں نقاب کھل گیا. مطلب پردے کا بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ پردہ غیر محرم سے ہے، اندور میں نہیں ہے. بمبئی میں کیا ہے، کوئی بھی پہچان کا نہیں ہے. ہم سمجھتے جاننے والوں سے پردہ، اجنبیوں سے پردہ نہیں ہے. کس نے بتایا؟ گھومنے چلے گئے تو پردہ اتر گیا. سمجھ رہا بات کو؟ ایسا نہیں ہے. اور خواتین اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے، پردہ کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اور امہات المومنین کی زندگی ہمارے لیے اس کے نمونہ ہے کہ وہ کیسے پردہ کیا کرتی تھی. حالانکہ پردے میں رہتے ہوئے تمام چیزوں کی اسلام نے اجازت دی. تجارت کی اجازت دی، لکھنے پڑھنے کی اجازت دی، علم حاصل کرنے کی اجازت دی، سفر کرنے کی اجازت دی، بہت ساری اجازت ہے، لیکن پردے کے ساتھ. سمجھ رہے بات کو؟ اس بات کا ہم دھیان دیں. تیسری چیز. چوتھی چیز، گھر میں ایک اسلامی لائبریری ضرور قائم کریں. کتاب، آج گھروں میں ہمارے کتابوں کی بڑی کمی ہے. یاد رکھیں، اگر سمجھ لیجئے ایک رمضان چل رہا ہے، سمجھ لیجئے رمضان میں آپ نے غلطی سے کچھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ آدھے لوگ بول رہے ٹوٹا، آدھے لوگ بول رہے نہیں ٹوٹا. لیکن کوئی کتاب نہیں ہے کہ جہاں دیکھ کر پڑھ لے کہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. انجانے میں کھانے سے کچھ نہیں ہے. گھر میں نماز میں آج 3 رکعت ہوئی، کیا کرنا ہے؟ پھر سے پوری پڑھ لو. کیا مسئلہ؟ نہیں ایسا تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو ہے 1 رکعت کا. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی بتا دیا وہ ایک کیسی پڑھی جائیں گی. پھر آپ پوری کیوں پڑھنے کی بات کر رہے ہیں؟ آج 5 رکعت پڑھ لی، اب تو زیادہ ہو گیا معاملہ. آپ کیا کریں گے؟ چلو 3 کو تو آپ نے 4 ریپیٹ کر لیا، 5 کو کیا کریں گے؟ چلو اس کو بھی 4 پڑھ لو. تو 5 اور 4 9 رکعت ہو گئی اس دن.
کیسے کریں نہیں پتا. رکعتیں کم ہو گئی سجدے سہو کا طریقہ الگ, رکعتیں زیادہ ہو گئی سجدے سہو کا طریقہ الگ, اور رکعتوں کو بھول رہے ہیں سجدے سہو کا طریقہ الگ. 3 طریقے سجدے سہو. کم ہو جائے بعد میں کوئی بول رہا ہے آپ نے 3 ہی پڑھی. 5 ہو گئی کسی نے بولا آپ نے 5 پڑھی, اور آپ خود خلط ملط کر رہے کہ 2 پڑھی 3 پڑھی, چاہے اس کا طریقہ الگ ہے. مطلب وہ نماز کی حالت میں آپ کو شک ہے اس کا طریقہ الگ, بعد میں اور پہلے پتہ چلے کہ 3 اور 5 ہوگی طریقہ الگ ہے, نہیں پتا. کتابیں نہیں ہیں نا, تو گھر میں ایک کتب خانہ ضرور بنائیں, اسلامک لائبریری. جیسا آپ نے دوسری سب رکھی نا, بچوں کی کتابیں, اسکول کی, کالج کی, یہ ڈگری وہ ڈگری, یہ بھی رکھیے. کیا کریے اس کے لیے, ایک کام ضرور کیجیے. ہر مہینے جو آپ کی تنخواہ ہے, جو بھی تنخواہ ہے, جو 5000 تنخواہ ہے, تو یہ طے کر لیجیے کہ 1% تنخواہ ایک کتاب لینا, مطلب 50 روپے کتاب پہ خرچ کروں گا آج انشاءاللہ. 10,000 تنخواہ ہے تو 100 روپے کی ایک دینی کتاب ضرور گھر لے جاؤں گا. 20,000 تنخواہ ہے تو 200 روپے کی کتاب ضرور لے جاؤں گا. ہر مہینے ایک کتاب آئیں گی, سال میں کتنی کتابیں آئیں گی, 12. 10 سال میں کتنی ہو جائیں گی, 120. آپ زندگی میں کتابیں ہوں گی, آپ پڑھیں گے, اس کو رکھیں گے, کوئی نہ کوئی. اس کا اجر اور ثواب کیسا ہے پتہ ہے آپ کو, بتاؤں, ایک مثال دیتا ہوں. آپ گھر میں نہیں تھے, کسی شخص نے آیا, آپ کا انتظار کر رہا تھا, بچوں نے اس کو بٹھا دیا آپ کے روم میں, اس نے کتاب نکالی, 1-2 مسائل وغیرہ دیکھے, اس کو لگا اچھا, اس نے عمل شروع کر دیا, آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا وہ اجر, چونکہ آپ کی وجہ سے اس نے وہ چیز پڑھی. بہت فائدہ ہے, دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی. دینی کتابیں ہونا چاہیے. دینی کتابوں کا ہمارا ایک مزاج ہے جو بہت ہی خراب مزاج ہے. وہ کیا ہے, مانگ کر پڑھنا. آپ بولیں گے خراب کیوں ہے مزاج, اب میرے پاس پیسے نہیں تو کیا کروں. ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں, لیکن حالت یہ کہ دینی کتاب ہر آدمی مانگ کر ہی پڑھ رہا ہے. خریدنے کی استطاعت ہے پھر بھی مانگتا ہے. سمجھ رہے آپ, خریدنے کی استطاعت ہے. میں نے تو کچھ لوگ یہاں تک دیکھا, ارے وہ قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہیے آپ نے, لیجئے, تو بولتے نہیں اب میں 2 سال بعد میں حج کو جاؤں گا نا, تو وہاں حج میں نے سنا مدینے میں پاسپورٹ بتایا نا تو ایک فری ملتی, تو جب لاؤں گا. مطلب 2 سال تک وہ ہدایت سے محروم رہیں گا, صرف ایک فری کتاب لانے کے لیے. مدینہ میں ملتی بولے فری. یہ دینی حال ہے. اچھا, دنیا کی بچوں کی انجینئرنگ کتابیں آپ ایسی مانگ کے پڑھتے, پڑوسیوں سے لا لی, اس کی لا لی, اس کی لا لی. میڈیسن کی, آرکیٹیکچر کی, آپ کے IT کی, ایسی مانگ کے پڑھتے ادھر ادھر سے لا کے, نہیں, خود کی لینا چاہیے. دینی کتابیں کیوں پھر. ہاں کوئی اتنا غریب اور مجبور ہے تو ایک الگ بات ہے, کتابیں کبھی ملتی نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے. دینی کتاب کا تو حال یہ کسی ایک کو دے دو, آپ مانگنے جاؤ میری کتاب, آپ کو بہت اجر مل رہا, تو کتاب کہاں ہے, بولے میں نے اس کو دے دیا. پھر اس کے پاس گیا, وہ میری کتاب, ارے آپ کو بہت اجر مل رہا, میں نے اس کو دے دیا. دینی کتاب کا یہ حال ہے. لوگ بولتے ہیں اردو میڈیا اخبار ختم ہو رہا, میں کہتا ہوں ختم نہیں ہو رہا, آپ نے ختم کیا. اردو اخبار پورے ایک مسلم محلے میں ایک ہی چاہتا ہو, صبح جو منگاتا اس کے گھر سے لے کر آخر رات میں وہ ہوٹل تک پہنچ جاتا ہو. اس کا سفر ایسا رہتا نہیں. کفایت شاری بولے پیپر ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. 2 روپے کا ایک اخبار 10 گھروں میں جا رہا ہے. ہر آدمی جب خریدیں گا تو پیپر والا چھاپیں گا, نیوز کی کوالٹی بڑھیں گی, ساری چیزیں ہوں گی. سمجھ رہے بات. تو پڑھنے کی عادت اور ایک کتب خانہ چھوٹا سا ضرور بنائیے. 5ویں چیز, بچوں کو اسلامی تربیت کا گھر میں ایک نظم بنائیے. اس سے بھی اچھا نظم جیسا اسکول کا ہوتا ہے. بچوں کا گھر میں دینی تربیت کا نظم بنائیے, اس سے بھی اچھا جتنا اسکول کا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں اسکول کا, اس لیے کہ اسکول ہمارے پاس پیمانہ اور معیار ہے. بچہ پیدا ہوا, باپ کو فکر لگ گئی, کیا فکر, کون سے اسکول میں ڈالوں گا, اسٹیٹ بورڈ, CBSE, ICSE, IGCSE, کیمبرج اینڈ آکسفورڈ بورڈ, انڈین سینٹرل بورڈ, یا پھر آپ کا اسٹیٹ. اتنے اس کو فکریں ہیں. ہر بورڈ کے ساتھ فیس الگ الگ ہوں گی, ہے نا, تو فکریں چالو ہے. بچہ بڑا ہو گیا تو پلاننگ یہ سوچا نہیں اپنے کو, تو 2-4 بچوں کا پلان ہے, اب اس کو ڈال دوں گا CBSE میں تو نہیں ہو جاتا اسٹیٹ میں. اتنی ساری پلاننگ چل رہی ایجوکیشن کے لیے. اس کے بعد نمبر لگانا ہے تو اسکول کے باہر جو مشہور اسکول ہوتے ہیں نا, لوگوں میں دیکھا رات میں سوتے ہیں, کیا لا کے آرام سے چادر لے کے سوتے, تاکہ صبح فرسٹ کم فرسٹ سرو بھاگتے ہوئے جا کے فارم لے کے آ جائیں. لڑائی جھگڑا جان پہچان وسیلوں کے بعد فارم ملا, بچے کا ایڈمیشن ہو گیا, باپ خود چھوڑنے جا رہا ہے, ماں لینے جاتی ہے, باپ چھوڑنے جاتا ہے. بچہ بیماری کا بہانہ کر رہا ہے تو باپ بول رہا ہے کہ بیمار ہے نا, دوا ساتھ میں ڈبے میں لے جاؤ. بارش آ رہی تو بازو والوں کی کار لے کے چھوڑنے جاتا ہے. ٹھیک ہے, ساری محنت ہو رہی. یہ ہے اسکول کا نظم. فیس ماشاءاللہ 3-4 ہزار روپے تو یہیں ہو جاتی ہے. ڈفرینٹ بورڈس کی ہے. جنرلی اسٹیٹ بورڈ 500 کے اراؤنڈ فیس ہوتی ہے, اور CBSE 2000 پلس فیس جاتی ہے. IGCSE اور یہ ایسے بورڈز ہوتے ہیں 10,000 to 55,000-60,000 پر منتھ فیسز ہوتی ہے. ادر کی بورڈز الگ ہے تو پے کر رہے ہیں. اب عربی کا معاملہ کیا ہوتا ہے,
بچہ 9-10 سال کا ہو گیا، کوئی شخص مہمان گھر میں آئے جو دیندار تھے، انہوں نے کہا بیٹا سورہ فاتحہ سناؤ، بچے کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا. اس نے بولا کیا آپ نے اولاد کی تربیت کی، اس کو تو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا. جب آپ کو جذبہ جاگا کہ میرے بچے کو اب دینی تعلیم بھی دینا چاہیے، اس کے بعد آپ نکلے دینی تعلیم کی نیت سے اور باہر گئے اور مولوی صاحب کو پکڑے جا کے، مولانا کو، مولانا آپ کے پاس بچے کو میں عربی کے لیے ڈالنا چاہ رہا ہوں، کیا فیس لیں گے؟ مولانا نے کہا کہ میں 600 روپے مہینہ لوں گا. ارے مولانا اللہ سے ڈرو، آخر سے ڈرو، تم جیسے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے، قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہ کوئی دینداری ہے کیا؟ یہی ہے کہ تمہاری دینداری قرآن پڑھانے کے پیسے لے رہے؟ مطلب مولانا کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے آسمان سے آ جاتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت دنیا میں پیسے کمانے کی؟ وہ تو مجھے صرف ضرورت ہے جتنا آ رہا اتنا کم پڑ رہا ہے، مجھے تو جمع کرو اور جمع کرو اور جمع کرو. تو نہیں ہوا. نہیں مولانا بہت بول رہے، کتنی؟ 600 روپے. اسکول کی فیس کتنی ہے؟ اسکول کی فیس 6000 روپے. عربی کی فیس کتنی بول رہے ہو؟ 600 روپے. ایک بچے کو پورا پڑھائیں گے وہ. دیکھیے ایک اسکول میں تو 20 30 40 50 100 بچے ہوتے ہیں، تو ایک بچے کو آپ کو پتا نا ریلوے ٹکٹ کتنا ہوتا ہے؟ ہزاروں کلومیٹر جاؤ 50 پیسے سے 1 روپیہ کلومیٹر پڑتا ہے. لیکن وہ آٹو رکشا استعمال کرو محلے کا، چونکہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈرائیور آپ کے لیے چلاتا ہے تو چیز مہنگی ہوں گی نا. نیچرل ہوتا ہے یہ چیز فینومینا. رکشے کا چارج سب سے ہائی ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی گاڑی جس کو آپ شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد بس کا ہوتا ہے، اس کا ٹرین. جو زیادہ سفر کریں گے اتنا کم ٹکٹ ہوتا ہے. نہ تو ایک آدمی کو پڑھانے آ رہا، 2 بچوں کو پڑھانے آ رہا، نہیں سمجھتا. یہ دنیا میں سب سمجھتے اصول، دین میں نہیں سمجھتے. اس کے بعد وہ جاتے، وہ عورتیں ہوتی نا پڑھانے والیاں، خالہ، استادنی جس کو کہتے ہیں، جو بھی الگ الگ نام بولتے ہیں الگ الگ زبان میں، وہاں جاتے. ارے خالہ وہ کیا پیسے لیں گے؟ خالہ بول رہے چلو 300 دے دو. ماشاء اللہ کیا دینداری آپ کی خالہ، کتنی اچھے ہے آپ، دیکھو 300 روپے. آپ نے بولے خالہ یہ 300 دے دیں گے، لیکن ایک آدھ دن یہاں 10 روپے کم کرتے جانا اس کے حساب سے. مطلب اگر ایک دن نہیں آئے ہو تو 10 روپے کم، 10 روپے روز سے ہو رہا ہو. تو آپ نے وہاں بچے کو ڈال دی. اچھا بچہ عربی گیا نہیں گیا آپ کو نہیں معلوم، آپ نے کبھی چھوڑا نہیں، سالوں ہو گئے چھوڑا نہیں. وہ جا کے گھوم کے آتا آپ کو پتا نہیں. اسکول سے روز آ رہا تو بیٹے پویم کیا سیکھی سناؤ، عربی سے آ رہا، عربی سے آ گئے بیگ رکھو چلو اسکول کا پڑھتے بیٹھو. لیکن اس نے وہاں کچھ یاد کیا، سنو نا کبھی اس کو بلا کے، بٹھاؤ نا کبھی اس کو بازو کہ بیٹا آج کیا سیکھا، کیا پڑھا، کیا بولا گیا، کیا سمجھا تم نے. بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوں گی، میری بیٹی مجھے بڑی خوشی ہوں گی جب تم یہ سورہ یاد کر لو گی، مجھے فخر محسوس ہوگا اس سورہ کے یاد. مجھے بہت اچھا لگے گا جب تم اس اخلاق پہ عمل کرو گی، مجھے پسند آئیں گی یہ چیز تمہاری، اور میں تم سے اور محبت کروں گا میرے بچوں اگر تم یہ کر لو. تو نہیں ہوتا. اسکول کے لیے چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، عربی کے لیے کبھی کوئی چھوڑنے نہیں جاتا. اللہ ماشاء اللہ کوئی گیا ہوں گا تو میں تو بول رہا ہوں چیلنج کر سکتا ہوں اس مجمع میں کہ آپ نے کبھی عربی بچے کو چھوڑنے گئے کیا؟ آپ جیسے اسکول جاتے ہیں بتائیے مجھے. وہ کیا چھوڑنے جانا، ایسے چلا جاتا، سیکھتا کچھ تو بھی آ جاتا. یہ حال ہے. تو اس سے بھی اچھا نظم، کیونکہ یہ آخرت کا یاد کرا ہے. اور ایک رول بھی یاد رکھیے، کرنسی نوٹ ہوتے ہیں نا کہ اپنی ویلیو ہے، تو کرنسی نوٹ جن پیپرز پہ چھپتے ہیں نا وہ پیپر ہی بڑا اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے. تو تب وہ کرنسی نوٹ کا بھی بہت اچھا معیار ہوتا ہے. گیلے ہونے سے جلدی پھٹتی نہیں ہے، آگ لگاؤ تو اتنی جلتی ہے جتنا سامنے کیسا ہے پورا آگ نہیں پکڑتی، کیونکہ پیپر بھی اسپیشل ہوتا ہے، پرنٹنگ بھی اسپیشل ہوتی ہے، تب اس کی ویلیو بھی اسپیشل ہوتی ہے. ہم ردی پیپر ڈال کے ادھر سے سمجھ رہے یہ نکل کے آئیں گا، نوٹ چھپ کے آئیں گی، فلاں ہوں گا، بچے ایسے ہو جائیں. نہیں ہوتا. آپ کو کریم پرائم دینا پڑے گا اپنے لائف کا جب بچے وہ کرتے ہیں. آئیے چھٹی چیز، گھر کے اندر جو ہے بچوں کی ایمانی تربیت کا نظم. نمازوں کا اہتمام، نفل نمازیں کبھی گھر میں پڑھیے، بچوں کو لے کر پڑھیے تاکہ وہ بھی دیکھے والد نماز پڑھتا ہے، کیسی پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے. مسجد لے جائیے اگر بچے آپ کے لڑکے خاص طور سے بڑے ہو جائیں تاکہ وہ اس کے عادی ہو. ہاں اسی طرح ان کو روزوں کا اہتمام، اگر بڑے ہو رہے تو جیسے جیسے بڑے ہونے والے ہیں، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ان کے بچے بھی بالغ نہیں بھی ہوئے تھے تو وہ بچوں کو بھی روزے رکھاتے کچھ تاکہ جب بالغ ہو جائے تو اس سال سے وہ پورے روزے رکھے. ٹھیک ہے. اور روزوں میں فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی تاکید. گھر کے اندر عورتیں ہیں وہ بھی نفل، جیسا پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، اس کے رکھنے کا اہتمام ہم کریں. صدقات دینے کی تاکید. آج کتنا عجیب مسئلہ ہے ہمارے پاس، صدقہ دینے کا سسٹم ہمارے پاس ختم ہو گیا. صدقہ دینے کا سسٹم نہیں ہے کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں صرف جمع کرنے کا معاملہ ہے. صدقے کی تاکید کی، بچے کو جو پاکٹ منی آپ دیتے ہیں اس میں سے اس کو بتائیے آج 2 روپے ہم نے پاکٹ منی دیے، اس میں سے 8 آنے 50 پیسے تم خرچ نہیں کرنا، یہ ہم کسی کو صدقہ کریں گے، جمع کر کے رکھو. مہینہ گزر جائے 15 روپے جمع ہوں گے، بچے کے ساتھ جاؤ اس کو بولو تم کس پہ خرچ کرو گے تاکہ وہ خود فیصلہ کرے کہاں خرچ کرنا چاہیے. پھر اسے بتاؤ یہ مجبور مسکین کو دو، اس کا اجر ملے گا. یہ بچہ انشاءاللہ بڑا ہوگا تو اپنے مال میں سے خرچ کرنے کا عادی رہے گا. یہ ہے تاکید. تو گھر میں دینی ایمانی تربیت ہم کریں. اسی طرح جو ہے 7ویں چیز جو گھروں میں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم علماء سے رابطہ رکھیں اور درس اور تدریس کا ایک سسٹم اپنے گھروں میں رکھیں. ہمارے پاس یہ چیز کی بڑی کمی نظر آتی ہے. علماء سے رابطہ، وہ علماء جو آپ کے بچوں کے، آپ کے حال احوال اور معاملات پر نظر رکھتے ہو تاکہ وہ آپ کے بچوں کی اور ان حال احوال اور معاملات میں جو غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کر دے. سمجھ رہے آپ؟
لیکن ہمارا معاملہ نہیں ہے. میکسیمم علماء سے رابطہ تب جب ہم کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اس کے علاوہ تو ان کے بارے میں کبھی سوچنا ہی نہیں. تعلقات رکھنا، ریلیشن شپ رکھنا، بلانا تو یہ سوچو بھی مت، ٹھیک ہے. بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے ان کی غربت کا، یا اگر وہ غریب ہے یا مسکین ہے تو کیا دعوتوں میں بلائے تو آ جاتے، فلاں بلائے تو نہیں آئے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو رابطہ قائم رکھیے اور درس و تدریس کا سسٹم کیجیے. مطلب ہفتے واری درس اپنے محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں، عالم کو آپ نے بلا لیا، محلے کے کچھ لوگ جمع ہوئے، تاکہ ایک کمیونٹی وائز آپ ڈیولپ ہوں گے. درس و تدریس کے سسٹم سے لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے، دینی علم بڑھیں گا. جو آپ خود سے پڑھ رہے ہیں وہ تو ہم نے پہلے نقطہ لے لیا، لیکن یہاں علماء کے اور ایکسپلین کر رہے، پھر آپ بولے اچھا میں تو یہ آیت کو ایسا سمجھتا تھا، ماشاءاللہ آپ ایسی سمجھ میں آئی. تو ایک ماحول بنے گا اور آپ یاد رکھیے دینی معاملات میں بہرحال آگے بڑھیں گے. 8ویں چیز یاد رکھیے گھروں کی اصلاح میں، وہ یہ فضول خرچی اور فیشن پرستی سے بچیے. آج ہمارا اکثر پیسہ امت مسلمہ کا فضول خرچی اور فیشن پرستی میں جاتا ہے. آئیے فضول خرچی کی ایک مثال دیتا ہوں. ایسی مثال آپ کو انشاءاللہ دوں گا، اس مثال کو آپ سمجھ جا رہے ہو، مسلمان اس پہ عمل کر لے تو کسی مسجد کو اور کسی دینی ادارے کو چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ بولیں گے کیا ہے، بتا دیجیے تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. آئیے مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اب اندور شہر کو لے لے. آپ کے اندور شہر میں اگر 1 لاکھ لوگ ایسے جن کے نکاح ہونا باقی ہے، 1 لاکھ نوجوان جن کے نکاح ہونا باقی ہے، سمجھ رہے؟ تو ایک شادی ہوتی ہے، ایک ولیمہ ہوتا ہے. سمجھ لیجئے وہ 1 لاکھ لوگ، ہر آدمی 2 لاکھ خرچ کر رہا ہے شادی اور ولیمہ ملا کے. ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن میں بول رہا ہوں 2 لاکھ، کئی لاکھوں خرچ کرتے ہیں. 2 لاکھ تو میں کم کر رہا ہوں. 1 لاکھ شادی کا اور 1 لاکھ ولیمے کا. 1 لاکھ جوڑوں کی شادی ہونا ہے، دونوں 1-1 لاکھ روپے خرچ کرنے والے، ایک نکاح میں مطلب شادی میں اور ایک ولیمہ میں. اگر 1 لاکھ کو 1 لاکھ سے ضرب دیا جائے تو یہ کئی 100 کروڑ روپیہ ہوتا ہے جو صرف اندور میں شادیوں میں خرچ ہونے والا ہے. یہ اتنا پیسہ ہے کہ پورے انڈیا کے اندر مسجد اور مدرسے یوں ہی چل جائیں گے. کئی 100 کروڑ. کیلکولیٹر ہوں گا 10 ڈیجٹ کا ہوں گا تو آنسر نہیں ملے گا، 12 ڈیجٹ میں آپ کو آنسر مل جائے گا. اس کا کتنے کروڑ ہوتا ہے سمجھ رہے آپ؟ 1 کروڑ کو 1 لاکھ کو 1 لاکھ سے ضرب دیجیے تو یہ آ گیا قیمت جو خرچ ہوئی صرف ایک کی طرف سے، اور دوسرے کا 1 لاکھ میں ہے تو 1 لاکھ کو 2 لاکھ سے ضرب دیجیے، یہ آ جائیں گا آپ کو کچھ 100 کروڑ روپیہ جو صرف ہم شادیوں میں خرچ کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ پھر عید کے کپڑے ہیں اور فلاں ہیں، اس کی تیاری ہے. اللہ نے دیا تو آپ خرچ کیجیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیجا خرچ بجا نہیں کرنا. جبکہ ضروری یہ ہے کہ ہم دین کے لیے سب سے اول خرچ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 درہم میں کیا کروں؟ تو کہا انفق علی نفسک، اپنے نفس پہ خرچ کر. پھر کہا 1 اور درہم میں کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک، اپنی بیوی پر خرچ کر. پھر کہا 1 اور درہم میں کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک، اپنے بچوں پہ خرچ کر. پھر کہا 1 اور درہم میں کیا کروں؟ تو کہا فانت ابصر، اب تجھے معلوم کیا کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے اس کا. لیکن ہمارے پاس دیکھیے آپ معاملہ صدقہ تو دور کی بات ہے، ہمارے خرچی کم نہیں ہوئے. فضول خرچی اور فیشن پرستی سے آپ بچیں گے، اتنے سارے کام آپ زندگی میں کر پائیں گے. میں آپ کو چیلنج سے کر رہا ہوں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ اتنی برکت دے گا، چونکہ فضول خرچی نہیں کرنے سے. آج فیشن پرستی کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم وہ ہینڈ سیٹس کو یوز کرتے ہیں جن کے فنکشنز بھی ہم کو چلانا نہیں آتے، لیکن اس لیے خریدتے ہیں کہ سوسائٹی میں بتانا ہے میں یہ اسٹیٹس کا حامل ہوں. تو گویا ہمارا ہینڈ سیٹ ہمارے اسٹیٹس کو بتاتا ہے، نہ کہ وہ کوئی استعمال کی چیز ہے. ہینڈ سیٹ ایک استعمال کی چیز ہے، فون آیا، فون بات ہوئی، کام ختم ہوا. لیکن اسٹیٹس ڈیفائن کرتا ہے. جب جیب سے نکلے آدھا کٹا ہوا سیب تو میرا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے سماج میں. کوئی دوسرا آیا تو دکھتا بھی نہیں برانڈ کا نام کیا ہے، میں بھی چھپا کے بات کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا برانڈ. یہ حالت ہے کہ تو ہمارے ہینڈ سیٹ اسٹیٹس بن گئی، فضول خرچی. اب میں وہ اسٹیٹس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ ہینڈ سیٹ خریدنا چاہتا ہوں. یہ ضرورت کی چیز نہیں. ضرورت کی ہے تو اب لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کی، میں تو منع ہی نہیں کر رہا ہوں. ضرورت کی نہیں ہے، اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے صرف آپ کو. یہ فضول خرچی ہے. اس 1 لاکھ روپے میں آپ جانتے ہیں ایسے کئی مسلمان اور غیر مسلم دنیا میں اور ہندوستان میں جی رہے ہیں جن کو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ان کا کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو فیشن اور فضول خرچی سے بچیے. 9واں پوائنٹ یاد رکھیے، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیے، خاص طور سے دوستوں کے معاملے میں. چونکہ دوست بچوں کو آپ تربیت کرتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں، اور ایک غلط دوست کیا کرتا ہے پورا معاملہ بچوں کا بگاڑ دیتا ہے. تو آپ کے بچوں کے دوست وہ ہوں گے، سہیلیاں وہ ہوں گی جن کے والدین متقی پرہیزگار ہیں، اور آپ بولیں گے بچوں ان سے دوستی کرو، ان سے دوستی مت کرو، چاہے وہ آپ کے بچے کے اسکول کے ہو یا آپ کے اسکول کے نہ ہو، محلے کے ہو، محلے کے نہ ہو، لیکن تقوی اور پرہیزگاری والے ان سے دوستی کریں گے. 10واں اور آخری پوائنٹ، بہت غور سے سنیے، میرا بہت ہی اہم نقطہ ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. گھروں کی اصلاح میں سوال یہ بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ شیطان تو سب کے پاس الگ الگ آ کے ٹیوشن تو نہیں لیتا کسی کے پاس بھی کہ ایسا بگاڑ لاؤ، ایسا بگاڑ کرو. بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے جب میں گھروں کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں؟ اگر اس بگاڑ کو آپ آج سمجھ گئے، میری بات کو آج، اور یہ کام آپ نے کر لیا تو آدھی گھروں کی اصلاح آج ہو سکتی ہے انشاءاللہ، آج رات. مردوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، عورتوں کے لیے بہت آسان ہے. اب مرد خان صاحب بولیں گے بولو تو صحیح فیض بھائی، تم
خان صاحب کو چیلنج کر رہے کہ ہم نہیں کر سکتے. خان صاحب بولے تو کوئی خان برا نہ مانے, یہ ایک کامن ٹرم ہے جو مرد کے لیے یوز ہو رہا ہے, سمجھ لیجیے خان صاحب, ٹھیک, اور ان کی اہلیہ مطلب زنان, عورت اور مرد, ٹھیک ہے. کون سا کام ہے ہمیں بتائیے. آج میں ایک ایسا کام بتا سکتا ہوں, اگر یہ کر لیے تو آپ کے گھروں کی آدھے سے زیادہ اصلاح آج رات ہو سکتی ہے. ایک سوال ہے, ایک پانی کا گھڑا ہے, انجن, گھڑا, ہاؤس, ٹینک, اس میں ایک سوراخ ہے جس میں سے نالی کا پانی آتا ہے, تو کتنے سال لگیں گے اس میں آپ کو صاف پانی بھرنے کے لیے؟ آپ بولیں گے پانی ڈالو گندا پانی آئے گا, پھر خراب ہو جائے گا, پانی ڈالو گندا پانی خراب کرے گا. عقل مند انسان کیا کرے گا, ہاؤس کو, ٹینک کو خالی کرے گا, گندا پانی جہاں سے آ رہا اس کو بند کرے گا, اور اس کے بعد اس میں صاف پانی بھرے گا. تو میرا سوال ہے, برائی کہاں سے آ رہی؟ فیشن پرستی, دکھاوا, شرک, بدعت, خرافاتیں, شادیوں میں خرچ کرنا, یہ سب کہاں سے سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بتائیے؟ تو آج آپ گھر جائیں گے اور بیوی سے پوچھے بغیر وائر کٹ کر کے رکھ دیں گے, بولیں گے اب یہ نہیں چلے گا. اس لیے مردوں سے کہا میں نے آپ کے لیے مشکل اور ہمت کا کام ہے, کر کے دیکھ لو. چونکہ بغیر اجازت کے تو آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے, میرا چیلنج ہے آپ کو. چونکہ آپ نے ایسا کیا تو بیگم بولیں گے میں چل جاتی, یہ اگر چلے گئی تو آپ بولتے ہیں بیگم 2 لگا لو, ایک اور لگا لو, ادھر سے بھی اور ادھر سے, تم مت جاؤ. لیکن اینی تھنگ آپ کے لیے سب کچھ. لیکن ایک خاتون ٹھان لے کہ مجھے یہ چیز بند کرنا ہے, اس کے فائدے ہیں لیکن اس کے نقصان کثیر ہے فائدوں کے مقابلے میں, تو بیٹر کیا ہے, آف کر دو. نہیں بھائی ہمارے گھر میں تو ماشاء اللہ ٹی وی ہے ہی نہیں, ماشاء اللہ. ہینڈ سیٹ کتنی دیر دیکھتے آپ؟ کام تو وہی چھوڑا نا. نہیں بولے ہم تو ہینڈ سیٹ پہ دیکھ لیتے سب کچھ. ایک صاحب کو میں نے دیکھا, اللہ رحم کرے, مطلب وہ ایسی سخت بات کر رہے تھے, اگر ٹی وی گھر میں آیا تو میں گھر چھوڑ کے چلے جاؤں گا, بچوں تم کو میں ہکال دوں گا, بیگم تم کو طلاق دے دوں گا, فلاں ایسی باتیں کر رہے. میں بھی ایک دم تعجب, میرا کیا آدمی, کیا سختی ہے ٹی وی کے خلاف, ماشاءاللہ. ہو گیا 2-4 سال بعد ایک بار ان کے گھر جانا ہوا تو گھر پہ خود بھی بیٹھے بڑے کمپیوٹر پہ ہی لگا, وہ والا ڈرامہ لگا. تو میں پریشان, یہ بچوں سے پوچھا ابا کے جو سوچ بدل گئی کہ ٹی وی کے بارے میں؟ نہیں ٹی وی کے آج بھی خلاف ہے. بولے آج ہی بولتے ٹی وی آ تو میرے کو طلاق دے دیں گے, اور پروگرام وہی دیکھ رہے ریکارڈڈ انٹرنیٹ کے ذریعے لگا رہے. وہ پروگرام ڈرامہ, ہاں چل, ہاں دیکھتے بڑے چل. تو آپ سمجھ نہیں پائے, ٹی وی بولے تو وہ ٹی وی کو میں ڈبے کو نہیں کہہ رہا ہوں غلط اور صحیح, اس پہ کیا دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ ٹی وی ہو, آپ کی اسمارٹ اسکرینس ہو سکتی ہے, اسمارٹ فونس ہو سکتے ہیں, اور بھی گیجٹ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں, اس پہ ڈسپلے آتا ہے. صحیح استعمال ڈسپلے کا. یاد رکھیے بچوں کا بگاڑ اس رفتار سے جا رہا ہے, میں آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا. میں کبھی کچھ چیزیں بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں آپ کہاں کی بات کرتے, کون سے ملک میں ہوتا ہے. میں اسی ہندوستان کی بات کرتا ہوں, میں اردو بولنے والا انسان ہوں. میں اردو بولنے والے اور عام لوگوں کو دیکھ کر ہی سیکھتا ہوں. آج برائی اس رفتار سے پھیل رہی ہے, اور جو لوگوں نے گھروں میں ٹی وی لگا دیا, انٹرنیٹ, اوپن انٹرنیٹ سے گھر میں آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ ہے, یاد رکھیے میری بات کو, ایک غلط شاٹ, ایک غلط سین اس ویڈیو کا آپ کے بچے کی پوری زندگی خراب کرنے کے لیے کافی ہے. اور وہ سین ہوگا جس کو اگر وہ آپ کو بتا دے تو آپ بھی ایکسپلین نہیں کر پائیں گے, زمین آپ کے قدموں سے نکل جائیں گی کہ یہ کیا ہے. سمجھو میری بات کو, غور کرو. جو لوگ خاص طور سے انٹرنیٹ لیے بیٹھے ہیں اور فری ایکسیس بچوں کو دے دیا, وہ یوٹیوب براؤز کر رہے ہیں, آپ فخر جتا رہے میرا بچہ تو یوں کھول لیتا, ایسا وربل بول دیتا, یہ تو وہ چالو ہو جاتا, اتنا ایڈوانس چلا گیا, فنا کر رہا ہے. غور سے سنو میری بات کو, ایک غلط ویڈیو, ایک ویڈیو کا غلط سین اس کی زندگی خراب کر سکتا ہے. اگر وہ آپ سے پوچھ بھی لے آپ سمجھا نہیں پائیں گے یہ کیا تھا. اور امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ, ویسے تو کئی ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی رپورٹ یہ ہے کہ برائی سے, گندی فلموں سے بہت کم لوگ بچے ہیں, اور امت مسلمہ اس سے ہٹ کر نہیں, ہمارے بچے بھی انہی میں ہیں. سمجھ جائیے اس بات کو, بہت احتیاط کیجیے. یہ بند ہوگا تو آپ کے پاس ٹائم بڑھ جائے گا. اب ہے ہینڈ سیٹ سے کیسے بچے, یہ بھی تو دنیا جینے کا ہے نا. میں جانتا ہوں, میں آپ کو پریکٹیکل حل دیتا ہوں. جب میں گھر جاتا ہوں تو میرا ہینڈ سیٹ بند ہو کے اسمارٹ فون سے میرا سم کارڈ ایک سادے فون میں چلا جاتا ہے. میرا اسمارٹ فون میرے آفس میں رہتا ہے. میرے آفس میں کسی کو بھی الاؤڈ نہیں اسمارٹ فون یوز کرنا. آفس کی بات کرنا ہے تو آپ کر سکتے. پرمائسز میں, ورک میں اور فیملی کے ساتھ میں اسمارٹ فون کو دخل نہیں دیتا ہوں. جب میں نے دوسری شادی نہیں کی تو مجھے اسمارٹ فون بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ وہ دوسری بیوی سے زیادہ ٹائم لیتا ہے.
تو اتنا خالی ٹائم ہے تو انسان کچھ اور کر سکتا نا, کریٹیوٹی کر سکتا ہے, ایک بزنس کے بدلے 2 بزنس ڈال سکتا. تو میں جب سیکنڈ بزنس نہیں ڈال رہا ہوں تو فرسٹ بزنس کو صحیح کروں. آج اسمارٹ فون کا کیا حال ہے, آپ نے لوگوں کو کام پہ رکھا ہو, آپ کے وہ کام آپ ہٹے کی کام چھوڑ کے بس براؤزنگ کرتے بیٹھے ہوئے. کسٹمر آ کے کھڑا ہے, اس کا کام ہے ویڈیو دیکھنا, ویڈیو دیکھنے بیٹھے ہو آپ. آفس میں آپ کام کرنے آتے ہو, لیکن ہر جگہ یہ مسئلہ ہے. آفیسرز جو ڈیوٹی پہ بیٹھے آپ دیکھیے, وہاں کچھ آپ ٹکٹ لینے جا رہے ہو, وہ براؤز کر رہا ہے اور کسی سے بات کرتے ہوئے, کیسا ہوگا؟ دنیا پیچھے جا رہی ہے, اس کو چھوڑنا ہوگا. تو آپ یہ سوچ رہے کہ جب میں گھر جاؤں گا اسمارٹ فون بند ہو جائیں گا, اب میں کوالٹی ٹائم اپنے فیملی کے ساتھ گزاروں گا, صبح اس کا استعمال ہوگا. یہ بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. 4 سال سے چھوٹے بچے تو اس کو ہرگز نہ دیکھیں. یہ تو سائنس کہہ رہی ہے کہ اسے چھوٹے بچوں کو دیکھنا ان کے ذہن, ان کے نشو و نما, ان کی آنکھوں پہ بڑا برا اثر ڈال سکتا ہے. اور آپ نے اور ہم نے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے آپ نے بتا دیا کہ جب تک بچہ آپ کا کھاتا نہیں ہے, جب تک آپ اس کو ٹی وی پہ کچھ بتاتے نہیں. کیا حال کر دیا آپ نے اپنے آپ کا. آپ پرابلم میں ہیں, یاد رکھیے. کسی انسان کو اگر 1 گھنٹہ انٹرنیٹ اس کے فون کا بند ہے اور اس کو بے چینی ہوتی ہے, تو میری بات یاد رکھ لیجیے, آپ کو سائیکیٹرک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. چونکہ آپ کے فون نے آپ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا, اس کا 1 گھنٹہ انٹرنیٹ بند کرنے سے آپ کے ہاتھوں میں سلسلاہٹ, اینگزائٹی, پیر ایسے ہلنا شروع ہو جاتا ہے, اینگزائٹی پیدا ہوتی ہے کہ فون کیوں میرا بند ہوگا انٹرنیٹ. اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ بیمار ہیں. یہ جدید دنیا نے بیمار کر دیا. اس کا استعمال کیجئے اتنا جتنی ضرورت ہے, جہاں ضرورت ہے. اس کو اپنے اوپر کنٹرول مت کرنے دیجئے, آپ کے کنٹرول کے ساتھ رکھیے. اور اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے بند کر دیجئے, یہی زیادہ خیر اور بہتر ہے. یہ چند نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھوں, تاکہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کر سکیں, جس کے نتیجے میں ایک اچھا معاشرہ بنے. یاد رکھیے, ایک سماج بنے. یہ چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے قرآن پر عمل کرنا بہرحال آسان کریں, جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.